ایک تو یہ کہ قربانیوں کے ایک تسلسل ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے تو مدینہ، بس مدینہ ہے نا، اور مدینہ میں سرکار علیہ السلام کی تشریف آوری، اور آپ کے قدم مبارک سے مدینہ جو ہے وہ منورہ بننے والا ہے۔ لیکن سب سے پہلے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے صاحب کہ یہ جو مبارک ہجرت ہے سرکار علیہ السلام کی، اس کا پس منظر کیا؟ یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، ہجرت یہ وہ عظیم عمل ہے کہ جس نے یثرب کو مدینہ بنایا، اور محض مدینہ نہیں، اسے مدینہ منورہ بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس کا ایک روحانی پس منظر ہے اور ایک ظاہری پس منظر ہے۔ روحانی پس منظر تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی اس جگہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کے طور پر منتخب فرما لیا۔ جیسے واقعہ معراج میں بھی بتلا دیا تھا، یہاں ہجرت کریں گے۔ اگرچہ آپ کی ولادت باسعادت تو مکہ مکرمہ میں ہوئی، ٹھیک ہے، مگر آپ کا اب تک اور قیامت تک کا جو قیام ہے وہ آقا علیہ السلام کا مدینہ منورہ کے لیے ہی فیصلہ ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی روحانی وجہ تھی کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، اہل کتاب، ان کا اصل وطن یہ نہیں تھا، یہ نہ حجاز کے رہنے والے نہ یثرب کے رہنے والے، یہ تو فلسطین اور شام کے رہنے والے، بالکل ٹھیک ہے، یہ تو اپنے انبیاء کرام سے پیشین گوئیاں سن کر اس شہر کی طرف آئے کہ جہاں نبی آخر الزمان کی تشریف آوری ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ لہٰذا یہ تو روحانی پس منظر ہے کہ اور یہی گریٹر اسرائیل کے لیے جو اس وقت ایکسپینشنز ہو رہی ہیں، ان کی نظر اسی مدینہ شریف پہ ہے کہ اس نقشے کے اندر اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں، ابھی تک نکلا نہیں ان کے دلوں سے۔ جی ہاں، تو آقا علیہ السلام کی تشریف آوری یہاں ہونی تھی، لیکن جو اس کے ظاہری اسباب ہیں اگر اس کے اوپر توجہ کی جائے تو بہت خاص ہوگا اس موقع پر یہ بات کرنا کہ ہجرت مدینہ سے تھوڑا قبل ہی سورہ یوسف نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو وہ سارا نقشہ بتا دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے اپنے اصلی وطن سے نکالے گئے، کیسے پہنچے، جہاں پہنچے اللہ نے وہاں ان کو کیسے ایک باعزت ٹھکانہ عطا فرمایا اور وہیں کی بادشاہت عطا فرمایا، یعنی اپنے پیارے کو ڈھارس بھی دے دیا اور روڈ میپ بھی دے دیا، اور پھر جو آپ کو نکالنے کا سبب بنے تھے وہ کیسے پھر آپ کے قدموں میں آ کر گرے اور سجدہ ریز ہوئے اور اختیار کی۔ تو یہ سورہ یوسف کا جو زمانہ نزول ہے وہ ہجرت مدینہ سے کچھ قبل کا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے آقا علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو یہ ایک نقشہ بتا دیا تھا روحانی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو جو حالات بنے، آقا علیہ السلام نے کم و بیش 13 سال مکہ میں گزارے، ٹھیک، کل 400 کے قریب لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنے طویل عرصے میں اتنا قلیل عدد، اور وہ جو قلیل عدد بھی اسلام لایا وہ صبح شام جبر میں ہے، تشدد میں ہے، ذہنی اذیت میں ہے، نفسیاتی دباؤ میں ہے، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے، رشتہ دار بات نہیں کرتے، محلے میں باہر نکلتے ہیں کوئی کلام نہیں کرتا، اور پہلے تو ایک معاشرتی بائیکاٹ تھا، سوشل بائیکاٹ تھا، وہ نفسیاتی دباؤ کا سبب بن رہا تھا، لیکن وہ رفتہ رفتہ جسمانی تشدد میں بدل گیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جسمانی تشدد میں بدل گیا جب، تو وہ جسمانی تشدد خود آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات تک بھی پہنچا، آپ کو بھی جسمانی طور پر کئی بار تشدد کا نشانہ بنایا گیا، دیگر صحابہ کرام کو۔ تو آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کی وحی کی روشنی میں، علم الہی کی روشنی میں، اللہ رب العزت کی دی ہوئی رہنمائی کی روشنی میں آپ کوئی متبادل ٹھکانہ اور مرکز دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اہل مدینہ تشریف لائے، اس میلے کے اندر بظاہر تو ایک میلہ تھا، لیکن آقا علیہ السلام نے ان کے ذریعے سے دیکھا کہ فیوچر کے اندر کون سی جگہ اسلام کے لیے زیادہ سازگار ہو سکتی ہے، لہٰذا ان کے جب جذبات دیکھے، ان کی محبت دیکھی، ان کا اظہار عقیدت دیکھا، ان کی کمٹمنٹ دیکھی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر سرخ اور سیاہ سے لڑ جائیں گے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، تو آقا علیہ السلام نے ان کی کمٹمنٹ کو دیکھ کر پھر اسے پریکٹیکلائز کیا، اور یوں کیا کہ پھر اپنی طرف سے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا، وہ مدینہ گئے، وہاں تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوا، ان کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ جب وہ سارا ماحول سازگار ہوا تو یہ قریش بھی دیکھ رہے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ پہلے مسلمانوں نے ہمارے ظلم سے ایک اچھی پناہ گاہ تلاش کر لی تھی حبشہ، وہاں پر 2 ہجرتیں ہوئیں، اب انہوں نے ایک نیا مرکز دیکھ لیا ہے مدینہ، اور وہاں کے لوگ یہاں تک ان کے ساتھ کمیٹڈ ہو گئے ہیں کہ وہ جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور وہ جو مدینہ تھا یثرب اس وقت وہ ایک تجارتی گزرگاہ تھی،
اور اہل مکہ کی شام وغیرہ کے لیے، ٹھیک ہے، شام وغیرہ کی طرف اسی راستے سے ہوتی تھی، بالکل ٹھیک ہے۔ لہٰذا ان کے ایک تو معاشی مفادات وابستہ تھے مدینہ کے ساتھ، یثرب کے ساتھ، دوسرا وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان یہاں سے نکلیں اور ایک پرامن جگہ پہ جا کے پھر اپنا مرکز بنائیں، وہ دیکھ رہے تھے پھر وہ اسٹریٹنڈ ہو جائیں گے نا، بات مضبوط ہو جائیں گے، آگے مضبوط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ تمام چیزیں وہ نہیں چاہتے تھے، لہٰذا اس تمام سچویشن کو انہوں نے بھی بھانپ لیا تھا۔ یہ یکا یک اور راتوں رات کا واقعہ نہیں ہے، وہ بھی سارا پس منظر دیکھ رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی اسٹریٹجی تشکیل دے رہے تھے، اور وہی الہی بھی رہنمائی فرما رہے یعنی ڈیوائن پلان ضرور تھا، لیکن جیو پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے سرکار علیہ السلام نے ایک اسٹریٹجی جو ہے جی ہاں، اس کو بنایا، جو ظاہری حالات ہیں سارے وہ اسی طرح رونما ہو رہے تھے، بالکل ٹھیک، حتیٰ کہ پھر جس کا آپ نے ذکر کیا کہ دار الندوہ جو ان کا مرکز تھا وہ وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر پلان کرتے ہیں اور 3 چیزوں کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا سورہ انفال کی آیت نمبر 30 کے اندر کہ انہوں نے پلان کیا یا آپ کو قید کیا جائے یا نکال دیا جائے یا شہید کر دیا جائے، اور شہید کرنے کے لیے جب انہوں نے ارادہ کر لیا پورا تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔